کیوں آ کے بار بار اسی در پہ اسی اتار کے لونڈے سے بار بار کیوں دوا لیتے ہیں؟ دیکھیے میں گزارش آپ سے کروں کہ اگر آپ صرف 6 ہفتے پہلے کے ڈیبیٹس، مذاکرے، مباحثے ان پہ غور کریں تو آپ کو میجورٹی ملے گی جو بہت یقین سے صرف 6 ہفتے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہوگا. جی صرف 6 ہفتے یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے. ان کے پاس ایک آفر گئی ہے بیرون ملک چلے جاؤ، انہوں نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا. وہ بانی پی ٹی آئی بار بار چیخ رہا ہے کہ مجھ سے بات تو کرو، مجھ سے باتیں کیوں نہیں کر رہا. صرف 6 ہفتے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، نواز شریف تو آ ہی نہیں سکتا. اچھا 4 دن پہلے تک بھی، ابھی 4-5 دن حافظ آباد کے جلسے والے دن ایک صاحب جو امریکہ میں بہت ہی آج کل جذباتی ہوئے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف کو خود بھی پتا ہے کہ انتخابات نہیں ہو رہے، اس لیے ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، وہ بات نہیں کر رہے کیونکہ الیکشن تو ہو نہیں رہے. اچھا، یہ ایک الٹرنیٹیو ریالٹی میں زندہ رہنے والے لوگ ہیں. گراؤنڈ ریالٹی اس سے بالکل علیحدہ ہوتی ہے. کسی بھی الیکشن کا پہلی بات تو یہ کہ یہ پریڈکٹیبل ایز سچ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہہ سکیں، کبھی بھی کوئی بھی سرپرائز مل سکتا ہے. لیکن ایک ہوا چلتی ہے، بہرحال وہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ تمام لوگ جو کہہ رہے تھے کہ مزہ نہیں آ رہا، گمے نہیں ہے، ان کو خود بھی پتا ہے، اب وہ آپ نے دیکھا منظر کیسے بدلا ہے، ایک دم گرمی آئی ہے. میں آپ سے گزارش پہلے بھی کہہ رہا تھا 2 مہینے پہلے بھی کہ آخری 2 ہفتے ہوں گے، آخری 2 ہفتے ہوں گے، اور اب آپ دیکھ لیجئے وہ بات کہاں پہنچ چکی ہے. یہ تو رہی بات یہ. اچھا دوسری بات آتے ہیں جو میں نے آپ سے ایک اور بھی گزارش کی تھی کہ بلاول بھٹو جو لب و لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جی جواب نہ دینا دراصل جواب ہے. جی، اور نون لیگ کی یہ پالیسی ہے، they said that. آج انہوں نے کہہ دیا، جی یہی کہا کہ یہ ہماری پالیسی ہے کہ وہ تہذیب کے دائرے میں رہے، ہم وہ نہیں کریں گے. اچھا یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی جو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ نواز شریف کو کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو نہیں کر رہے، بلکہ ان کے لیے ہمدردی کا وہ ایک اظہار کو وہاں پہ نظر ہے. enemy of my enemy is friend. نہیں جی، وہ ایک اب یہ ہے نا کہ وہ اینٹی نواز، وہ ان کا بالکل جائز ایک حق ہے بطور سیاستدان کہ اینٹی نواز جو اب ایک لیڈر لیس رہ گیا ہے، کتنا بڑا کراؤڈ ہے، تو وہ اس کو بیک کریں. ہر جماعت آ کے اپنا حصہ لے گی، لیبیک والے اپنی کوشش کریں گے، باقی جماعتیں اپنی کوشش، مال غنیمت سمیٹیں گے، مال غنیمت سمیٹیں گے. یہ ہوتا ہے ہمیشہ، بے رحم تاریخ ہے، طاقت کا کھیل یہی ہوتا ہے. اچھا تو تیسری بات جو بھی عدنان صاحب نے کی، میں اس طرف بھی توجہ دلاؤں گا کہ یہ اگر یہ جو فارمولا ہے یہ وہی 6 ہفتے پہلے والے لوگ ہیں. یعنی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ محسن نقوی سے بھی صرف 4 ہفتے پہلے 5 ہفتے پہلے یہ سوال کیا گیا کہ انتخابات 8 فروری کو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ہونے چاہیے کہ نہیں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم جواب دے دیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہونے چاہیے، انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی انپٹ مانگے گا تو ہم جواب دے دیں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ پھر دکھی ہو کہ انہیں ایک الوداعی پوسٹ کرنی پڑی کہ اچھا جی. تو یہ ساری وہ گفتگو ہے جو ایک یعنی الٹرنیٹیو ریالٹی میں رہنے والے لوگ اپنے یعنی جو دیکھتے ہیں. اب یہ اگر اسی کو بنیاد بنا کر آگے فیوچر کو بھی دیکھنا ہے جی، اور یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیے 8 فروری کو ایک کمال ہو جائے گا. دیکھیے پی ٹی آئی نام کی تو کوئی اب جماعت ایگزسٹ مطلب ہے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی. وہ جو آزاد جائیں گے، وہ جو الیکٹ ہو کے جائیں گے، وہ کسی پارٹی ڈسپلن کے یعنی ان پر کو بائنڈنگ نہیں ہوگا، وہ اس پارٹی کی ترجمانی ہی نہیں کر رہے ٹھیک ہے الیکشن میں یعنی اسمبلی میں. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ کیا ہوتا ہے، پارلیمانی سیاست سے آؤٹ. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں بنیادی طور پہ عدنان عادل صاحب نے جیسے کہا کہ یہ جو تجربہ ہے ایک ہونے کوشش ہے کہ علیم خان صاحب ایک نئے ہوپ فل ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ جو منظور بٹو یا رفت کئی فارمولہ یا پرویز لائی فارمولہ، اس طرح کا فارمولہ میرا نہیں خیال کہ چلے گا، نہ ہوگا اور نہ وجود میں آئے گا. کیونکہ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی جو اوور آل سچویشن ہے وہ اس طرح کے کسی اب نئے تجربے کی متحمل نہیں ہو سکتی. وزیر اعلیٰ جو بھی ہوگا وہ اکثریتی جماعت کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح کی کولیشن میں جانا ہے مرکز میں یا پنجاب میں تو وہ سیاست تو ہو جائے گی مقامی، لیکن پھر وہ چیلنج میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو کوئی بھی جماعت ہو وہ اس طرح کمزوری میں اور بلیک میلنگ میں آ کے وہ تو پھر یعنی جو ان کے ساتھ جو آ کے ملے ہوئے ہیں جن کے اوپر وہ بیساکھیاں پھر بن جائیں گی نا. جی جی بالکل، جیسے پہلی حکومتوں کا حال ان بیساکھیوں کے اوپر وہ تو پھر بیساکھیوں کو خوش کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن مائنس پی ٹی آئی اس کو قبولیت مل جائے گی عالمی سطح پر اس الیکشن کو؟ بالکل عالمی سطح پہ قبول کمال ہو گیا، بالکل ملے گی، کیوں نہیں ملے گی. پی ٹی آئی انٹرنیشنل تو کسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں، گلوبل کمیونٹی میں، وہ گلوبل کمیونٹی تو خیر بہت بڑی کمیونٹی ہے، پاکستان کے ساتھ جو جن ممالک کا تعلق ہے جی جی ان تمام ممالک میں تو کوئی آپ کو شاید ہی ملے گا جو بانی پی ٹی آئی کا یا پی ٹی آئی کا ہمدرد ہوگا یا خیر خواہ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ تو آپ کے علم میں وہ تو مطلب فچ کی جو نئی رپورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے نئی حکومت آئے گی تو نئی معاشی پالیسیز لے کر آئے. تو یہ تھنک کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ اس حالت میں ہوگی، اتنی مستحکم ہوگی کہ وہ اپنی پالیسیز لا کے اسٹیبلٹی لا سکے؟ بلا شبہ کوئی شک ہی نہیں ہے.
میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ایک اچھی گورنمنٹ آئے گی, اسٹرانگ گورنمنٹ آئے گی, اور یہ جو متس ہیں کہ 16 مہینے کی کہانیاں, 2 سال کی کہانیاں, 4 مہینے کی کہانیاں, یہ اگلا جھوٹ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک اسٹرانگ گورنمنٹ آئے گی, لیکن وہ جو گورنمنٹ کا عام طور پہ 100 دنوں کا ہنی مون ہوتا ہے, ان کو وہ ہنی مون پیریڈ اس طرح سے نہیں ملنا. ان کو اندازہ ہے کہ آتے ساتھ ہی ان کو کام کرنا ہے, کیونکہ 100 دن کے بعد بجٹ آ رہا ہے, جون میں پہلا بجٹ آ جائے گا. تو عام طور پہ روایتیں یہ ہوتی ہیں کہ پہلے سال کا جو بجٹ ہے وہ اگر سخت بھی ہو تو کوئی بات نہیں, کیونکہ پھر بعد میں حکومتیں یعنی کوشش کرتی ہیں. سو ایک تو یہ. دوسرا, میں آپ کی توجہ یہ ضرور دلانا چاہوں گا کہ دیکھیے لیڈرز جو کہتے ہیں, ہم عام طور پہ ان پہ تبصرہ کرتے ہیں, لیکن جو وہ نہیں کہتے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ اس الیکشن کمپین میں نون لیگ کی جانب سے آپ ایک مستقل رویہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو خاور مانیکا اور ملازم لطیف نے جو بیان ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے, اگر یہ لوگ اس طرح کے ہوتے تو پوری الیکشن کمپین ان بیانات کے گرد گھوم رہی ہوتی, ریوالو کر رہی ہوتی. انہوں نے کوئی اس طرح کی گھٹیا بات نہیں کی. نواز شریف ہو یا مریم نواز ہو, ان کی کسی تقریر میں آپ نے وہ تانا تک نہیں سنا, ذکر تک نہیں سنا. وہ اخلاقی حوالے سے کوئی گندا الزام, کوئی گھٹیا بات چاہے تو یہ کر سکتے ہیں, گالیاں دینا سب کو آتا ہے, انہوں نے نہیں کیا. تو یہ اس کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دوسری اچھی خبر ہے کہ ہم کوئی تو ہے یہاں پہ جو کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک گرمی کم ہو, کسی حد تک ہم اخلاقیات کی طرف واپس لوٹیں. پہلے بھی ہم کوئی بہت بااخلاق نہیں تھے, لیکن جس 2018 میں جہاں جا کے گرے تھے اس سے کم از کم واپس آئے اور پہلے والے اس میں آئے. اچھا, ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا, میں آپ کو یہ بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ 2018 اور 2024 کا یہ فرق ہے کہ اس وقت نون لیگ زیر اطاعت تھی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ یوں کہیے کہ ایک تو پورا سسٹم نون لیگ کو اور باقی لوگوں پارٹیوں کو مار رہا تھا, لیکن پی ٹی آئی کا اپنا جو سوشل میڈیا کی پوری ریت, ایک پوری منظم ٹیم, پروپیگنڈا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, وہ دن رات جھوٹے پروپیگنڈے اور ایک یعنی الزامات کا اور کیچڑ کا ایک طوفان تھا جو پھینکا جا رہا تھا. جی جی. اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو سسٹم تو ہے, مطلب پورا میں نہیں کہتا, ابھی بھی آدھا سسٹم ہی ہے خلاف, لیکن باقی اگر آپ سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھیں تو آپ کو پی ٹی آئی کے سمپیتھائزرز ہر جگہ ملیں گے, یہیں پہ دائیں بائیں دیکھ لیں تو ان کا ایک پورا سپورٹ بیس موجود ہے اور اس کو آزادی ہے کرٹیسائز کرنے کی. اچھا, یہ علیحدہ بات ہے کہ اب خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی آفیشیل سائٹ ویسے میرا خیال ہے پاکستان میں بلاک ہو گئی ہے.